اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں برطانیہ سے متعلق ہے. پاکستانی انڈین بنگلہ دیشیوں کا پسندیدہ ملک برطانیہ میں اب جو ہے، پہلے تو آپ امریکہ میں سن رہے تھے نا کہ امریکہ میں اسٹوڈنٹس کو ویزے ان کے محدود کیے جا رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے. تو اب یہ معاملہ امریکہ سے برطانیہ تک آ گیا ہے. برطانیہ نے 1.25 لاکھ طلباء کو وارننگ دی ہے. جی ہاں، یہ 1.25 لاکھ غیر ملکی طلباء ہیں. ان کو وارننگ دی ہے کہ وہ جب ان کے ویزے ختم ہو جائیں تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو راہ لیں، برطانیہ میں رکنے کی کوشش نہ کریں ورنہ انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. تو آج یہ خبر ہے اور یہ ظاہر ہے بہت اہم خبر ہے، خاص طور پر جنوبی ایشیائی کمیونٹیوں کے لیے. تو ناظرین، اس وقت برطانیہ میں آپ کو پتہ ہے کہ امیگریشن ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے برطانوی معاشرے میں پہلی بار عدم برداشت کے کچھ جو ہے مناظر دیکھنے مل رہے ہیں. اچھا، میں اس میں برطانوی شہریوں کو بالکل مورل الزام نہیں ٹھہراؤں گا. اس میں جو سب سے بڑے ملزم ہیں، مجرم ہیں، وہ تارکین وطن کی صفوں میں موجود وہ گندے انڈے ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر برطانوی خواتین کو، برطانوی بچیوں کو ہراساں کیا، ان کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے جنسی اور انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا، یا جو یہ چھینا چھپٹی میں ملوث ہیں. تو ان سب کی وجہ سے برطانوی معاشرے میں ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے اور وہ رد عمل فطری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ہوٹلوں کے باہر جو ہے جن میں یہ جو کشتیوں کے ذریعے آنے والے تارکین وطن کو ٹھہرایا ہوا ہے، وہاں پر مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں. تو ان مظاہروں کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان مظاہروں کی وجہ یہ بنی ہے کہ ایک ایتھوپیا کے جو ہے جو تارکہ وطن تھا، جو بھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا برطانیہ میں، اس نے ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی کوشش کی. پھر ایک اور تارکہ وطن ہے، وہ کسی ایک گھر میں چلا گیا اور اس نے ایک ضعیف عورت جو نابینا بھی تھی بیچاری، اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی اور اس کے اوپر سے اس کی پوتی آ گئی، اس نے دیکھ لیا. تو اس طرح کے واقعات نے برطانوی عوام میں جو ہے وہ امیگرینٹس کے خلاف رد عمل جنم دیا ہے. اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ فطری اس لیے ہے کہ اگر کسی ملک میں کوئی غیر ملکی آ کے اس طرح کی حرکت کرے تو وہاں پر پھر رد عمل اسی طرح کا ہوگا. آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان میں کوئی افغانی اس طرح کی حرکت کرے تو اس کے بعد ان افغانیوں کا، اس افغانی کا نہیں، ٹوٹل افغان کمیونٹی کے بارے میں پاکستانی کی سوچ کیا ہو جائے گی. تو یہ میں نے مثال دی ہے. کسی ملک میں جب کوئی غیر ملکی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ مقامی کمیونٹی میں پڑتے ہیں. تو اب یہ جو معاملہ ہے، ایک تو یہ معاملہ، دوسرا ایک برطانوی اکانومی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذرا دباؤ کا شکار ہے. تو اس کے بھی اثرات ہیں. جب آپ معاشی طور پر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں وہ برے لگنے لگتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ گھر میں ہوں، آپ کے گھر میں اگر آٹا ہی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اوپر سے مہمان آ جائے تو وہ مہمان آپ کو چبھنے لگے گا. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو اسی مہمان کے ساتھ آپ خوش دلی سے رہیں گے، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. آپ بولیں گے اچھا مہمان آ گیا، ساتھ مل کر بیٹھیں گے. تو اسی طرح کا معاملہ ملکوں کا بھی ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہے برطانیہ نے جو تارکین وطن کی تعداد ہے وہ کم کرنے کے لیے مختلف جو اقدامات کا اعلان کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو سیاسی اسائلم والے ہیں، پہلے ان کو فوری طور پر فیملی بلانے کی اجازت دے دی جاتی تھی. اب اس عمل کو معطل کر دیا ہے حکومت نے تاکہ وہ فوراً فیملیاں نہیں بلا سکیں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ فرانسیسی صدر جب آئے تھے ابھی برطانیہ میں تو انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو یہ کہا کہ بھائی یہ جو آپ نے برطانیہ میں کشش رکھی ہوئی ہے نا، تارکین وطن کیوں فرانس سے کشتیوں میں وہاں پر آتے ہیں، حالانکہ فرانس بھی تو مغربی ملک ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آپ سائلم والوں کو فوراً فیملی بلانے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا، سائلم والوں کو یہ سہولت تھی کہ وہ فیملی بلانے کے لیے یہ جو باقی دیگر پر جو شرط عائد ہوتی ہے کہ ان کی سالانہ آمدن 22,000 پاؤنڈ ہو اور جو گھر ہو اور باقی جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، وہ سائلم والوں کو وہ بھی چاہیے نہیں ہوتی تھیں. وہ خود کونسل کا گھر لے کر ہی جو ہے یا گھر لیے بغیر بھی اپنی فیملی بلا سکتے تھے. تو بہرحال اب یہ جو ہے اس عمل کو برطانوی حکومت نے معطل کر دیا ہے. اب اسائلم والے فیملی فی الحال تو بلا نہیں سکیں گے، اور جب بلا سکیں گے تو اس پہ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہی شرائط لاگو ہوں گی جو ایک عام جو ہے قانونی تارک وطن کے لیے ہوتی ہیں. جب اسٹوڈنٹس کی بات آ جائیں تو برطانوی حکومت کہہ رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں اس کے بعد جب ان کے ویزے ختم ہو جاتے ہیں تو ان میں سے بڑی تعداد جو ہے وہ واپس جانے کے بجائے وہ اسائلم اپلائی کر رہی ہے. تو یہ جون 2025 تک 43,600 تقریباً ایسے کیس ہیں جو قانونی طور پر برطانیہ آئے ہیں، لیکن بعد میں جب ویزا ختم ہونے پر آیا تو انہوں نے جو ہے وہ اسائلم اپلائی کر دیا. تو اس پہ برطانوی حکومت جو ہے اس کا سخت موقف سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کو اسائلم ملنے کا امکان بہت کم ہے. انہوں نے کہا ہم میرٹ پر کیس دیکھیں گے اور فوری فیصلہ کریں گے اور پھر ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو اس لیے اب میرا مشورہ یہ ہے، پہلے بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قانونی طور پر کام کریں. آپ کو دیکھیں اسٹوڈنٹ جو آیا ہوا ہے اسے پہلے 2 سال کا اس کے پاس تھا ڈگری کے بعد، اب انہوں نے 1.5 سال کر دیا ہے. 1.5 سال آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس دوران ملازمت تلاش کر لیں تو آپ ورک پرمٹ میں اس کو تبدیل کرا لیں. اسی طرح جو آپ ورک ویزے پر آئے ہوئے ہیں
تو آپ اگر آپ کی کمپنی نہیں بھی رہی، بند ہو گئی ہے، تو آپ کے پاس دیگر کام تو ہیں، آپ اپنا کوئی اور کام کریں، تلاش کریں اور اپنے ورک پرمٹ کو جاری رکھیں، اپنا جو ہے وہ ٹیکس دیں۔ اگر آپ نے آسان راستے کی طرف جانے کی کوشش کی، اسائلم کی طرف جانے کی کوشش کی، چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ ورک پرمٹ پر آئیں، تو اب برطانوی حکومت اس والے سے جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سخت فیصلہ کر چکی ہے کہ ان لوگوں کو ایک تو اسائلم نہیں ملے گی، اور دوسرا یہ کہ ان کو فوری ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب برطانوی حکومت نے ایک اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ ججوں کے بجائے اسائلم کے کیس جو ہے وہ ٹریبونلز بنانے کا فیصلہ کیا، وہاں سنے جائیں گے تاکہ تیزی سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو۔ اور برطانیہ میں اس وقت جو ہے وہ تیزی سے ڈپورٹیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ تو یہ طلباء جو آئے ہوئے ہیں یا ورک ویزے پر آئے ہوئے ہیں، وہ بالکل اس طرح کی کوئی کوشش نہ کریں، وہ قانونی طور پر اپنی جاب تلاش کریں اور اس پہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں اور اپنے اخلاق کا بھی خیال کریں۔ یہ جو اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، یہ جو رد عمل پیدا ہو رہا ہے، یہ لوگوں کی بد اخلاقی اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ اپنی صفوں میں کوئی ایسا بندہ دیکھیں تو آپ کو چاہیے کہ پہلے ہی برطانوی پولیس کو یا آپ جس بھی ملک میں وہاں اسے جو ہے وہ اطلاع کر دیں۔ تو اب یہ جو ہے جناب علی، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ 1.25 لاکھ طلباء کو تو انہوں نے کہا ہے، 1.25 طلباء اس کا مطلب ہے ان کے ویزے ختم ہونے والے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں۔ تو ان کو انہوں نے جو ہے وہ وارننگ دی ہے برطانوی وزیر داخلہ نے کہ جو ہے انہیں جو ہے اب برطانیہ چھوڑنا ہوگا۔ اگر وہ ظاہر ہے اگر وہ اپنا نہیں لے پاتے PSW تو انہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اسائلم کے چکر میں اب جو پڑے گا قانونی طور پر آیا ہوا، تو وہ ایک تو وہ ڈپورٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ وہ آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے ٹھپا لگا دے گا، برطانیہ میں وہ دوبارہ نہیں جا پائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔